برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ احباب جو ہر بندہ ہی معاش کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، کوئی کاروبار کے ذریعے سے، کوئی ملازمت کے ذریعے سے، ہر گھر کی ضرورت ہے پیسہ روپیہ، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اور سب کے مال میں برکات کا نزول فرمائے، سب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یقینی بات ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اب کی دنیا میں آمد یہ کائنات کی بہت بڑی خوشی ہے، اور کائنات کے رب کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا ہے، آپ کو نبوت و رسالت آپ نے عطا کی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کا نبی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اگر ہم یہ کہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے جو اعزاز اللہ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیا۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت محمد الرسول اللہ، درود پڑھ لے، پھر پڑھے سارے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لے۔ درود پڑھنے سے گھاٹا کوئی نہیں پڑتا، اور برکتیں بڑی زیادہ نازل ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے بن جائے، جو درود پڑھنے والا بنتا ہے اس پہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے، خیر و برکات کا اللہ نزول کرتا ہے، روزیوں میں برکت دیتا ہے، بے اولادوں کو اللہ اولاد دیتا ہے۔ یقین جانیے درود پڑھنے والے بن جائیں اور ہزاروں میں بڑا کرے، کثرت سے بڑا کرے۔ یہ چند مرتبہ پڑھنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، آپ محدثین کی زندگیاں پڑھیں، یقین جانے ہزاروں مرتبہ وہ یومیہ پاک پیغمبر پہ درود پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی رحمتیں برکتیں بھی وہ سمیٹا کرتے تھے۔ آپ دکان پہ شاپ پہ بیٹھا کریں اور درود کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں، حصہ بنائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا ہی مرتبہ عطا کیا ہے۔ کائنات میں رب نے اپنے بعد اگر کسی کو عزت دی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی شان کو بیان کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ مومن نہیں ہوتا تب تک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے نہ کرے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں فرانس کے اندر ان پلید لوگوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی ہے، اب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ مومن پاک پیغمبر کی نعتیں پڑھتا جائے، آپ کی عظمتوں کے تذکرے کرتا جائے، آپ کی شان کے تذکرے کرتا جائے، آپ کی رفعت اور بلندی کو بیان کرتا جائے۔ اور یہ بیان کرنے سے اللہ رتبے بلند کرتا ہے، بیان کرنے سے اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، بیان کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں بیان نہ کرے؟ عرش والا رب خود اپنے نبی کی عظمتوں کے تذکرے کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ہر پارہ پاک پیغمبر کی عظمت سے بڑا پڑا ہے۔ آپ قرآن کی سورتوں کا مطالعہ کریں، قرآن کی سورتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی عزت و شمع اور اپنی عظمت کے تذکرے کیے۔ پیارے بھائیوں، حق بنتا ہے مومن کا، حق بنتا ہے اہل ایمان کا، اپنے سچے نبی کی عظمتوں کے تذکرے کرے۔ رب نے تذکرے کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور بھائیو، یہ دنیا کا کسی شخص نے یا دنیا کی کسی ہستی نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، میرے پیغمبر کے ذکر کو بلند عرش والے رب نے کیا ہے۔ رب جتنا بلند ہے، میرے پیغمبر کے ذکر کو بھی رب
نے ویسے ہی بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کی عظمتوں کو بلند کر دیا ہے, آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے. پتہ ہے عظمتوں کو بلند کرنے کا انداز کیا ہے؟ ایک حدیث سنے, آپ فرماتے ہیں رب کہتا ہے ذُكِرْتَ مَعِيَّ, اور میرے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو اتنی عزت اور شان دی ہے کہ آپ کا ذکر ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے, آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ کائنات میں جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا, جہاں پہ میرا نام لیا جائے گا محبوب آپ کا نام لیا جائے گا. اذان ہے نا, مؤذن اذان پڑھتا ہے, دن میں 5 مرتبہ پڑھتا ہے, اور اس سے بڑی بات کرو اللہ کی قسم 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے, اور 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے اس پوری دنیا کے قرہ ارضی پہ, اس پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی ملک کے اندر اذان کی آوازیں بلند نہ ہو رہی ہو. ہر لمحے مؤذن اذان پڑھتا ہے. 1.5 گھنٹہ آپ کے پاکستان میں ایک اذان گونجتی ہے, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, پوری دنیا کے ملکوں کا اندازہ لگائے. 1 سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں مؤذن اذان نہیں پڑھتا. کیا کہتا ہے مؤذن؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور مؤذن گواہی دیتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پتہ کیا چلا ہے؟ اور 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ خالی نہیں جس میں رب کی کبریائی بلند نہیں ہوتی, اور 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس لمحے اللہ کی قسم پاک پیغمبر کے تذکرے نہیں ہوتے. پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں ہر لمحے ہر بندہ سنتا ہے پاک پیغمبر کی عظمتوں کے تذکرے رب نے بلند کر دیے. ہم کیوں نہ بلند کریں؟ اللہ عظمتیں بلند کرتا ہے, رب شان کا تذکرہ کرتا ہے. پیغمبر کا نام دے کے رب نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, پیغمبر کا چہرہ دیکھے رب نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, پیغمبر کی زلفوں کو دیکھے تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے, پیغمبر کے صحابہ کو دیکھے تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے, پیغمبر کی ازواج دیکھے تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے, پیغمبر کی اولاد دیکھے تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے, پیغمبر کے پاک باز صحابہ صحابیات ہیں تذکرے رب کر رہا ہے. میرے پیغمبر کے چلنے کا تذکرہ رب کر رہا ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ رب کر رہا ہے, آپ کی عظمتوں کے تذکرے رب کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہمارا محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ فراز کے چوڑے مسلی یہ بے ایمان پلید کچھ بھی کر لے رب کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رب کہتا ہے شہادت میری, گواہی میری, میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. محبوب کا ذکر بلند ہے, پوری دنیا میں بلند ہے, ہر جگہ بلند ہے. قرآن پڑھتے جائے پہلے رب کا ذکر ہے, پھر پاک پیغمبر کا ذکر ہے. اذان کو پڑھے پہلے رب کا ذکر ہے, پھر پاک پیغمبر کا تذکرہ ہے. نماز پڑھے پہلے رب کا تذکرہ ہے, پھر پاک پیغمبر کا تذکرہ ہے. رب کی قسم ہے ہر عبادت پڑھتا چلا جا, پہلے پہ رب کا تذکرہ پھر پاک پیغمبر کا تذکرہ. وہ جگہ نہیں جہاں پہ میرے محبوب کے تذکرے نہیں. بندہ مر جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, منکر نکیر پوچھتا ہے من ربوکا من نبیوکا, رب جنت نہیں دیتا جب تک پاک پیغمبر کے تذکرے نہ ہو جائے. اور مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا, رب نے حساب و کتاب شروع نہیں کرنا جب تک پاک پیغمبر کے تذکرے نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم ہے رب نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک پاک پیغمبر نہیں آئیں گے.
آپ کی شان بلند ہے. ان ذلیلوں کو شاید یہ ہے یہ شان کسی دنیا کے بندے کی نہیں. رب کہتا ہے میں نے بلند کی ہے اور پتہ کتنی بلند ہے. ایک دن جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے, ساتھ ایک اور فرشتہ ہے, آپ لیتے ہوئے آرام فرما رہے, فرشتے آپس میں باتیں کر رہے. فرمایا یہ ہوا کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ اس نے کہا وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مثال یہ ہے کہ ترازو لگایا ہو, ایک پلڑے میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہم نے میزان کیا, ترازو کے ایک پلڑے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرے پلڑے میں ایک عام بندہ بٹھایا. ترازو بلند کیا ہے, آپ کا وزن بلند ہے. 10 بندے بٹھائے دوسرے پلڑے کے اندر, میرے پیغمبر کا پلڑا پھر بھی بلند ہے, پھر بھی وزنی ہے. 10 بندے اتارے, 100 بندے بٹھائے دوسرے پلڑے کے اندر, وزن کیا گیا. آپ فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بلند ہے, میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہے. 1000 بندہ بٹھایا اور جبریل دوسرے فرشتے کو کہتا ہے اور یہ وزن شدن چھوڑو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایک پلڑے میں اکیلے پاک پیغمبر ہو, دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے, پیغمبروں کو رکھ دیا جائے, ولیوں کو رکھ دیا جائے, اماموں کو رکھ دیا جائے. ایک پلڑے میں آپ ہے, دوسرے پلڑے میں کل کائنات ہے, ہمیں پھر وزن کرے گا. اللہ کی قسم میرے نبی کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. اللہ نے بلند کیا ہے, میرے پیغمبر کے ذکر کو بلند کیا ہے. بتانا اور دنیا نہ نہیں مانتی, یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, مجوسی بھی ہے, رب کے باغی بھی ہے, نافرمان بھی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا, قیامت کا دن ہے, زمین و آسمان کا نظام ختم ہوگا, اللہ نیا نظام لائیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّرَتْ. رب زمین ختم کر دے گا, آسمان ختم ہوگا, نیا نظام آئے گا. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُحْشِرَتْ. حالات کیسے ہوں گے؟ رب کہہ رہا ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ حَافِظَةٌ رَافِعَةٌ. حالات کیسے ہوں گے؟ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. کنڈیشن کیا ہوگی؟ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. حالات کیسے ہوں گے؟ الحاکم التکاثر. رب کہتا ہے ہر چیز ختم ہے, حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا. پوری دنیا کے لوگ جمع ہے, ہندو بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہودی بھی ہے, مسلمان بھی ہے. حضرت آدم کے پاس گئے, ابو جی اللہ نے آپ کو ہاتھوں سے بنایا ہے, اللہ سے سفارش تو کر دے ہماری, اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. آدم علیہ السلام کہتے بیٹا ہاتھوں سے رب نے مجھے بنایا ہے, عظمت بڑی دی ہے, پوری کائنات کا مجھے باپ بنایا ہے, لیکن مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے شرم آتی ہے, میں نے رب کے پاس نہیں جانا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, 950 سال آپ نے واز کیا ہے, آپ بھی اللہ سے بات کریں, میں بھی نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اللہ نے ڈائریکٹ کلام آپ سے کیا ہے, آپ بھی اللہ سے بات کریں. موسیٰ کہتے ہیں نہیں, مجھ سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں. حضرت عیسیٰ کے پاس آئے علیہ السلام, آپ گفتگو کریں, میں بھی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں بھی نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سنو آج کوئی نہیں بول سکتا. اور بھائیو آؤ تو صحیح, اللہ کی قسم ہے, ذرا دل کھول کے سنو تو صحیح. کوئی کام نہیں آ رہا, کوئی نبی نہیں بول رہا, کوئی ولی نہیں بول رہا, سب خاموش ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے اب بار بار جانا چھوڑو, آج ایک ہی ہستی گفتگو کرے گی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. کوئی دوسرا آج رب سے بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا.
کوئی بات نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی ہستی بولے گی، اور اس ہستی کا وفادار بن جا، اللہ کی قسم ہے وفادار بن جا۔ وہ تو پلید ہے نا، گستاخیاں کرتے ہیں، ہم نے بھی تو داڑھی کے تظاہر بنا کے کم نہیں کیا، وہ تو پلید ہے نا، محبوب کا استہزاء اڑاتے ہیں، ہم نے آپ کی سنتوں کو قربان کیا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی قسم تیرے لیے آئیڈیل کوئی اداکار سیاست دان نہیں ہے، تیرا آئیڈیل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو محبت کرنی ہے آپ سے کر، عقیدت کرنی ہے آپ سے کر۔ بڑے فیشن کرتا ہے نا، کائنات میں سب سے پقیدہ فیشن میرے پیغمبر کا فیشن ہے، میرے پیغمبر کی زلفوں کا فیشن ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی ہے، لباس پہنا ہے، زندگی بسر کی ہے، اللہ کی قسم پیغمبر کی سیرت چیک کیا کر، جہاں پہ کوئی کام نہیں آ رہا، کون کام آئے گا، کون سفارش کرے گا، کون رب سے بات کرے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ساری کائنات کے لوگ آئیں گے، اور یہ چوڑے مسلی فراش کے یہ بھی لائن میں لگے ہوں گے، پاک پیغمبر کے پاس آئیں گے، محبوب آپ ہی اللہ سے کہیں، اللہ ایسا ہو کے بھی شروع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس آئیں گے نا، میں اللہ کے عرش کے سامنے آؤں گا، اللہ کے عرش کے سامنے، اور دنیا ہے نا نہیں مانتی، یہ حشر کا میدان ہے، کل کائنات نظارہ کر رہی ہے میرے نبی کی عظمتوں کا، میرے نبی کی شان کا نظارہ کل کائنات کر رہی ہے، کل کائنات اول و آخر ہر نظارہ کر رہا ہے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا، رب کو دیکھ رہے، پاک پیغمبر اللہ کے عرش کے سامنے، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا، سجدہ کیا کروں گا؟ سارے بولے، سارے نہیں بولے، آخری محلے تک بھی بولے، کیا کریں گے؟ معلوم ہوتا ہے پریشانیاں اگر ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم سجدے میں پڑ جاؤ، عرش والا رب پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ قیامت کا منظر ہولناک ہے، سب سے بڑی مصیبت پریشانی حشر کے میدان میں سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، کل صراط نظر آ رہا ہے، ہر بندہ کانپ رہا ہے، رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنی بڑی شدت ہے، اللہ اتنے غصے میں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ قیامت والے دن نا اللہ کو جتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ نہ اللہ کو پہلے کبھی آیا ہوگا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اتنا غصہ اللہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا، وہ جملے اور کلمے کہوں گا اللہ مجھے قیامت والے دن سکھلائیں گے، مجھے دنیا میں نہیں آتے، قیامت والے دن اللہ مجھے القاء کرے گا، میں وہ سجدوں میں پڑھتا جاؤں گا، لمبا سجدہ، لمبا سجدہ، لمبا سجدہ۔ اور شیخوپورا کے غیور مسلمانوں اور اہل سنت اہل حدیث کے حوالے والوں، سچے پیغمبر کے دیوانوں مستانوں، اللہ کی قسم ہے بھلا سجدے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ جانور سجدہ کرتے ہیں رب کو، اور جب وہ بندہ نہیں نہ کرتا رب کہتا ہے چل تو جانوروں سے بھی گندا ہے، تو جانوروں سے بھی برا ہے، کلمے اگرچہ سخت ہیں پر میرے نہیں ہیں رب کے قرآن کے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، تیری عزت سجدے میں ہے، تیرا مقام سجدے میں ہے۔ حضرت آدم کو سجدہ رب نے کروایا ہے اور پھر سجدے کا آرڈر ان کو دیا ہے، اور جو شیطان ایک سجدہ نہ کرے رب اس کو جنت سے نکال رہا ہے۔ تو نے فجر کے بھی نہیں کیے، ظہر کے بھی نہیں کیے، عصر کے بھی نہیں کیے، مغرب کے بھی نہیں کیے، عشاء پہ بھی نہیں کیے، اور جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اور جو کرنے پہ آتا ہے وہ پتھروں کو سجدہ کر رہا ہے، وہ درختوں کو سجدہ کر رہا ہے، وہ زندوں کو سجدہ کر رہا ہے، وہ مردوں کو سجدہ کرتا ہے، اور جب نہیں کرتا تو نہیں کرتا، جب کرنے پہ آتا ہے در در پہ جھک جاتا ہے۔ نہ
بھی کر، ضرور کیا کر، ایک اللہ کو سجدہ کیا کر۔ سارے رب نے دیا ہے، یہ جھکے گا تو رب کے آگے۔ رب بھی اکیلا ہے، سر بھی اکیلا ہے، در بھی اکیلا ہے، سر بھی اکیلا ہے۔ ایک اللہ کے در پہ جھکا، رب کی قسم عظمت اس میں ہے، شان اس میں ہے، مقام اس میں ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی بندے کو بے نمازی بنا دیتا ہے، سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو بڑا خوش جب میں پیسے کما رہا ہوں، اور پیسے تو غیر مسلم بھی کما رہے ہیں۔ اس پیسے کی کوئی ویلیو ہوتی، اللہ میرے نبی کو اتنا مال عطا کرتا، کائنات میں کسی کو نہ دیا ہوتا۔ آپ کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں چل رہا، 2 مہینے چولہا نہیں چل رہا۔ خدا کا واسطہ ہے، کاروبار کر، اللہ آپ کے پیسوں میں برکت ڈال دے۔ لیکن نمازی بن جائے، پڑھیں گے نا نماز، اللہ سے وعدہ کریں، سارے بھائی پڑھیں گے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ کی قسم درد دل سے دعا ہے، اللہ جتنے گھروں کی پریشانیاں دور کر دے، جتنے کاروباری بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ لیکن اللہ سے وعدہ کریں، نمازیں پڑھیں گے نا، اللہ سے وعدہ کریں۔ اللہ کی قسم ہے، میرے نبی سے محبت اس کو ہے جو نمازی ہے، بے نمازی میرے نبی سے محبت کرتا ہی نہیں، جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جھوٹا ہے۔ پیغمبر کی بات نہیں مان رہا اور کہہ رہا صدقے یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز نہیں، داڑھی نہیں، سچ نہیں۔ سچی محبت کرنے والا بن جا۔ سچی محبت کیا ہے؟ جو پیغمبر نے کہا ہے علیہ السلام، وہ کرتا چلا جا، نمازی بن جا، سچا بن جا۔ آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں پڑا، لمبا سجدہ، لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو جائے گا۔ ہاتھ تو نہیں گیا سارے، اللہ آپ کو برکت دے، زیادہ آپ کا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے۔ لیکن یہ درد دل کی 2-4 باتیں سنیں، انشاءاللہ اس کی بعد دعا بھی کرتے ہیں اور اس محفل کو کلوز کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں، لمبا سجدہ، لمبا سجدہ، اللہ کو غصہ بڑا زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں پڑا رہوں گا، سجدے کی برکت سے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ سجدے کی برکت سے اللہ کا غصہ، 30 سال کا بے نمازی، 40 سال کا بے نمازی، 50 سال کا بے نمازی ہو، تو بھی رب کے غضب کو ٹھنڈا کر، سجدہ کر کے تو بھی جھک جا، اس کے در پہ آ کے جھک جا۔ اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت مصطفیٰ حشر کا دن ہے، کل کائنات جمع ہے، ساری کائنات جمع ہے، میرے پیغمبر کی عظمتوں کے تذکرے رب کر رہا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، میرے نبی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ کوئی کام نہ آئے گا میرے پیغمبر کام آئیں گے، بن تو صحیح ان کا۔ اللہ خوش ہو گئے، اللہ کہتے ہیں ارفع رأسک محبوب، سجدے سے سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، عرش والا رب آپ کو عطا کرتا جائے۔ سوال کرنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ اور بھائیوں میرے نبی مانگ رہے اللہ سے، اللہ عطا کرنے، امت کے لیے مانگ رہے، اور میں پھر میں سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش سے میری امت کو جنت عطا کرے گا۔ اور بھائیوں آؤ اس نبی کے لڑ لگ جاؤ، سچی محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تجارت تو تیرے میرے نبی نے بھی کی ہے، لیکن آپ نے کبھی جھوٹ بولا اسی کدی چھڑیا تے نال تڑکا اسی قسم دا بھی لا چھڑنے، بولنا بھی جھوٹ ہے دی ماں بہن ہوئی، اللہ دی قسمیں باجی ہے دی تے آئی بھی نہیں، روزی کو حرام کر رہا ہے، برکت ختم کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ روپیہ 2 روپے کماتے تھے، اللہ اس میں برکت ڈالتا تھا، آج لاکھوں کما
اور نبی کا محب کون ہے؟ ایک چیز لے رہا ہے اور دوسرا دے رہا ہے. مسجد نبی میں اذان ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے. اب اذان کی آواز آئی نا تو تکڑی ترازو چھوڑ کر دونوں ہی مسجد میں چلے گئے. دونوں اللہ بھی آزماتا ہے. ادھر سے اذان کی بات ہوتی ہے تو گاہک بہتے آ جانے. اللہ نے میں چیک کرنا ہی دے ایمان دا لیول کی ہے. جو چند ٹکوں کی خاطر رب کو اہمیت نہیں دیتا، رب تجھے اہمیت کیسے دے گا؟ اللہ آزماتا. تکڑی چھوڑی دونوں ہی چل پڑے. ابھی مسجد میں پہنچے، آسمانوں سے رب نے جبریل کو بھیجا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. محبوب تیرے صحابہ ہے، اللہ کی قسم، نہ دولت، نہ مال، نہ تجارت، نہ قوت، کوئی چیز ان کو. نماز سے غافل ہم کہاں پہ کھڑے؟ چند ٹکوں کی خاطر رب کی یاد بھلاتے جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ہیں. رزق دینے والا کون ہے؟ پھر بولے اللہ کی قسم، کامل یقین کر کے دکان پہ بیٹھا کر رزق کس نے دینا ہے؟ اب بعض بندے نا مسجد میں آپ جی کسی نے نہ لگتا کہ میرا رزق بن چڑھیا ہے. کسی نے رزق، کتنی جاہلانہ بات ہے. کوئی رب کے مقابلے میں ہے جو تیرا رزق باندھ دے؟ جو تیرے مقدر کا کہاں سے چلتا ہے پہنچتا ہے تیرے پاس. ختم کر ان باتوں کو. اللہ کی قسم، پرندوں کو، جانوروں کو رزق کون دیتا ہے؟ نہ انہاں دی دکان تے نہ کوئی فیکٹری تے نہ کوئی دیہڑی لاوندا ہے، نہ کوئی کھوکھا پایا سو تے نہ کوئی گل نہ کوئی بات. اللہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ جانوروں کو رب دے رہا ہے کہ نہیں؟ تے کھاندے کنا کنا نے؟ کتنا کتنا. تو 2 روٹیاں بڑی بات ہے، صبح کھا لے. اب تو وہ بھی نصیب کم ہوتی ہیں جتنی بیماریاں ہیں. رب